ہوتا ہے کہ میرے بارے مشہور ہے بہت سخت ہے، بہت متشدد ہے، بہت پھڈا باز ہے۔ حیران کن بات یہ ہے نہ پورے ملک میں مجھ پر کوئی پرچہ ہے، نہ پورے ملک میں میری لڑائی ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہے، نہ کبھی لڑائی ہوئی ہے، لیکن مشہور کیا ہے؟ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی سختی کسے کہتے ہیں۔ رات میرا بیان تھا، چونکہ خانقاہ کا جلسہ تھا رات کو وہاں چکبال میں، تو میں نے کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے، اسٹیج سیکرٹری کہہ رہا ہے مناظر اسلام، پھر کہہ رہا جی ہمارے خطیب، پھر کہہ رہا جی مدرس ہیں، پھر کہہ رہا جی مجاہد ہیں، پھر کہہ رہا جی قید کاٹی اسیر ہیں، کتنی کتابیں لکھی مصنف ہیں۔ میں نے کہا سارا کچھ کہہ رہا ہے اور مجھے 2 خانقاہوں سے خلافت ہے، خانقاہ میں مجھے پیر نہیں کہہ رہا۔ نہیں تعجب ہوتا ہے کہ نہیں بندے کو؟ میں نے کہا میں خانقاہ میں ہوں، سلسلہ مدنی اور تھانوی دونوں سے خلافت ہے، اور ایسا پیر شاید تمہارے ملک میں کو ہو کہ جس کو دونوں سلسلوں، ہمارے عموماً کیا مشہور ہے؟ مدنوی تھانویوں کے مخالف ہیں، عموماً مشہور یہ ہے یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے ہمیں حضرت تھانوی کے سلسلے سے شیخ حکیم اختر صاحب نے خلافت دی ہے، مدنی سلسلے سے سید امین شاہ صاحب نے دی ہے، اور لکھ کے دی ہے، زبانی بھی نہیں، کوئی آنکھیں بنائی، بزرگاں لکھ کے دی تھی، بزرگاں پتہ ہے میرے خلاف گلا ہونی ہے انہوں لکھ کے دیو۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے پیر کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیونکہ ہمارا کام عموماً یہ ہے جو پیر کرتے نہیں ہے۔ ہمارا سالانہ اجتماع تھا 2 مارچ کو، میں نے کہا میرے مدرسے میں باہر دیکھ لو، مرکز اہل سنت بھی لکھا ہے، خانقاہ اشرفیہ بھی لکھا ہے۔ کیوں؟ جہاں پر خانقاہ ہے وہاں علم الکلام نہیں ہوتا، جہاں علم الکلام ہوتا ہے وہاں خانقاہ نہیں ہوتی۔ میں نے دونوں چیزوں کو بحمداللہ جمع کر دیا ہے، ادھر عقائد کی محنت بھی ہے، اعمال کی اصلاح بھی ہے، ادھر علم الکلام بھی ہے، علم تصوف بھی ہے۔ میں نے کہا دونوں جمع کیے ہیں۔ اب بتاؤ دونوں جمع ہو تو خوش ہونا چاہیے پریشان ہونا چاہیے؟ میں ساتھیوں کہتے واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ میرا یہاں حسنین فیصل آباد گیا تو مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا میں نے آپ کے ایک بیان سنا ہے، بہت دلائل بڑے زبردست تھے، لہجہ بڑا سخت تھا۔ میں نے مولانا سے پوچھا وہ بیان میرا کس شہر کا تھا؟ کہتے ہیں جھنگ کا۔ میں نے کہا رائیونٹ کا تو نہیں تھا؟ مولانا فرمان لگے کہ میں تردید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا جی میں جواب نہیں دے رہا۔ کہتا ہے میں تنقید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا میں جواب نہیں دے رہا، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جنگ کا لہجہ اور ہے، رائیونٹ کا لہجہ اور ہے، مجھے داد دو، مجھے جنگ کا لہجہ بھی آتا ہے، رائیونٹ کا لہجہ بھی آتا ہے، میں جواب دوں گا۔ 1 منٹ کاڑے نہ پونا یار، کاڑے نہ پو، میں نعرے جلسوں میں لگانے نہیں دیتا، مجھے پتہ ہے ادھر جنگوی ہونا ہے، ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھ جانا ہے، ادھر مولانا سمیع اللہ کھڑے تو کسی اور اٹھ جانا ہے، جلسے میں پھر لڑائی۔ یہ جو میں نے اصول بنا رکھا ہے نا بھی میرے بیان میں نعرے نہ مارو، کیوں؟ اس سے لڑائی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں آپ 100 مسئلے پوچھیں، چٹ لکھے، کھڑے ہو کے نہ پوچھیں۔ کیوں؟ یہ جو کھڑے ہو کے مسئلے پوچھتے نہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے۔ ادھر ایک لڑکا کھڑا ہوگا میں جواب دوں گا، یہ بدتمیزی کرے گا، ایک بندہ ادھر سے میرا عقیدت مند اٹھے گا، ان کا پھڈا ہوگا، دوبارہ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کو بلائیں، نانا نہ بلاؤ، ان کے آنے پر لڑائی ہو گئی ہے۔ حالانکہ لڑائی میرے آنے پر نہیں، لڑائی تیرے کھڑے ہونے پر ہے، اور لڑائی تیرے نعرے مارنے پر ہے، میرے آنے پر تو لڑائی نہیں ہے نا۔ گل سمجھ آئی؟ ہم جوڑ والے ہیں، توڑ والے نہیں ہیں، ہم جوڑ والے ہیں، توڑ والے نہیں ہیں، اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ لڑائی کی ترتیب نہ بنے۔ چلیں میں سمجھا یہ رہا تھا، توجہ رکھیں، جب اعتراض قرآن پہ ہے دفاع، عنوان ذہن میں ہے دفاع، دیوبند والوں نے کیا ہے،